السلام علیکم۔ دی ٹرسٹ اسکول کی جانب سے ورچوئل کلاس میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دی ٹرسٹ اسکول اسکل ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت غیر نصابی سرگرمیوں کے ذریعے بچوں کی ذہنی اور جسمانی تربیت کرتا ہے۔ دی ٹرسٹ اسکول ہر سال سیوٹیڈس جناب طاہر یوسف صاحب کی خصوصی ہدایت پر شجرکاری مہم بھرپور انداز میں مناتا ہے۔ اس سلسلے میں بچوں کو پودے لانے اور لگانے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اساتذہ اکرام اور اسکول انتظامیہ اپنی نگرانی میں بچوں سے پودے لگواتی ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی کو کم کیا جائے اور ملک پاکستان کو سرسبز اور شاداب بنایا جائے۔ اس سلسلے میں آپ کے لیے گارڈننگ یعنی باغبانی کی ایک دلچسپ ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ پیوند کاری کیا ہے، یعنی گرافٹنگ کیا ہے۔ نمبر 2، پیوند کاری کیسے کی جاتی ہے۔ نمبر 3، پیوند کاری کس موسم میں کی جاتی ہے۔ اور نمبر 4، پیوند کاری کے مختلف طریقے کیا ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ پیوند کاری کسے کہتے ہیں۔ پیوند کاری کا مطلب ہے کہ ایک پودے کی شاخ کاٹ کر کسی دوسرے درخت یا پودے میں اس طرح جوڑنا کہ وہ دوبارہ اگائے۔ پیوند کاری کے لیے ضروری ہے کہ دونوں پودے ایک ہی قسم سے تعلق رکھتے ہوں، لیکن ماہر پیوند کار مختلف اقسام کے پودوں کی پیوند کاری بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، پیوند کاری اس لیے کرتے ہیں تاکہ ایک پودے سے ہی مختلف اقسام کے پھل یا پھول حاصل کیے جا سکیں۔ پیوند کاری کے لیے عام طور پر 2 موسم بہت ہی مناسب سمجھے جاتے ہیں۔ نمبر 1 موسم بہار اور نمبر 2 موسم برسات۔ ویسے تو گرافٹنگ سال کے کسی بھی حصے میں کی جا سکتی ہے، لیکن شدید سرد اور شدید گرم موسم میں گرافٹنگ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ عام طور پر گرافٹنگ کے لیے 20 سے 30 ڈگری ٹمپریچر ہونا چاہیے، کیونکہ اس درجہ حرارت پر پودوں کی افزائش کا عمل تیزی سے ہوتا ہے۔ چلیں اب ہم بات کرتے ہیں پیوند کاری کے طریقے۔ ویسے تو پیوند کاری کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن زیادہ مشہور یہ 2 طریقے ہیں۔ نمبر 1 بڈ پر پیوند کاری کرنا۔ نمبر 2 کلفٹ کے ذریعے پیوند کاری کرنا۔ نمبر 1 بڈ پر پیوند کاری اس طرح سے کی جاتی ہے کہ پودے کا وہ حصہ جہاں سے شاخ پھوٹ رہی ہوتی ہے، یعنی بڈ والا حصہ، اس حصہ کو تراشا جاتا ہے اور پھر دوسرے پودے کی کلم کی گئی شاخ کو اس بڈ والے حصے پر لگا دیا جاتا ہے، اور بعد میں مضبوطی کے لیے اس حصہ پر ٹیپ سے کور کیا جاتا ہے تاکہ اس میں کہیں سے ہوا داخل نہ ہو سکے۔ دوسری قسم ہے کلفٹ کے ذریعے پیوند کاری۔ کلفٹ کا طریقہ زیادہ استعمال ہوتا ہے۔ اس طریقہ میں 2 الگ الگ پودوں کی شاخوں کو کلم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح جوڑا جاتا ہے کہ وہ ایک ہی شاخ بن جاتی ہے، اور پھر اس حصہ کو ٹیپ کے ساتھ مضبوطی سے کور کر لیا جاتا ہے۔ چلیے ناظرین، آج ہم آپ کو کلفٹ کے ذریعے پیوند کاری کا طریقہ سکھاتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں پیوند کاری کے لیے سب سے پہلے جن ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے ان میں سب سے پہلے ہمیں چھری کی ضرورت ہوتی ہے۔ چھری کے ذریعے سے ہم کسی بھی قلم کو چھال کی قلم بناتے ہیں، اور اس کو تقریباً جو ہے وہ 2 سینٹی میٹر تک ہم بناتے ہیں اس قلم کو، اور پھر اسی طرح سے چھری کے بعد جس چیز کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے وہ ہے کٹر۔ کٹر کے ذریعے سے ہم اس کی چھال کو، سکن جو ہے، اس کو اتارتے ہیں، اور پھر اس کے ارد گرد بعض اوقات کانٹے لگے ہوتے ہیں، ان کانٹوں کو بھی نائف کے ذریعے سے ہم الگ کر لیتے ہیں تاکہ وہ کانٹا ہمارے ہاتھوں کو نہ چبھے۔ اس کے بعد ہمیں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ ہوتے ہیں گلوز، یعنی دستانے۔ دستانے ہمارے ہاتھوں کو کانٹوں سے بچاتے ہیں۔ اور سب سے آخر میں جب ہم گرافٹنگ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ہمیں ایک عدد ٹیپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ٹیپ کے ذریعے سے ہم اس گرافٹ کیے گئے حصے کو کور کر دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر ہوا داخل نہ ہو سکے۔
جی تو ناظرین چلیں ہم اب گرافٹنگ کر کے دکھاتے ہیں کہ پودے کو گرافٹ کیسے کیا جاتا ہے۔ ہمارے پاس گرافٹنگ کے لیے دو حصے ہوتے ہیں، یہ والا حصہ سیکشن کہلاتا ہے جس کو اوپر والا حصہ کہتے ہیں، اس کی کلم بنائی جاتی ہے، اور یہ والا حصہ جس پر ہم نے اٹیچ کرنا ہے اس کو سٹاک کہتے ہیں، یہ نچلے والا حصہ ہوتا ہے۔ یہ والا جو سیکشن والا حصہ ہوتا ہے اس کو ایک چھری کی مدد سے سب سے پہلے اس کو قلم کی صورت میں بہترین اس کی چھال اتاری جاتی ہے اور قلم بنائی جاتی ہے۔ جب ہم بہترین قلم بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہمیں ایک عدد کٹر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کٹر کی مدد سے ہم نے اس حصے کو اس کی چھال اتارنی ہوتی ہے سب سے پہلے، اور چھال جب ہم اس کی اتارتے ہیں کٹر کی مدد سے بہترین، اور پھر ہم تھوڑی سی نیچے سے اس کی جگہ بھی قلم کو لگانے کے لیے وہ جگہ بھی بنا لیتے ہیں۔ جب اس کی بہترین وہ جگہ بن جاتی ہے تو پھر ہم نے اس سیکشن اور سٹاک والے دونوں حصوں کو، اب ہمارے پاس یہ قلم بھی بن چکی اور یہ سٹاک والا حصہ بھی تیار ہو چکا ہے۔ اب ہم نے ان کو اس سیکشن والے حصے کو سٹاک پر رکھ کر اس کو بہترین انداز میں اس کے ٹیپ کے ساتھ کور کرنا ہوتا ہے۔ تو چلیں اب ہم اس کو ٹیپ کے ساتھ کور کر دیتے ہیں تاکہ آپ کی آسانی کے لیے آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح سے اس کو ٹیپ کیا جاتا ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ ٹیپ آپ نے اس طرح کرنی ہے کہ کہیں بھی اس میں ہوا داخل نہ ہو سکے۔ اگر اس میں ہوا داخل ہو گئی تو ہماری یہ گرافٹنگ کا عمل متاثر ہو سکتا ہے۔ یہ دیکھیں ہم نے بہترین انداز میں اس کو ٹیپ کے ساتھ بالکل کور کر دیا ہے، کہیں بھی ہوا اب داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ تھا ہمارا گرافٹنگ کا عمل۔ امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے گرافٹنگ کا طریقہ سیکھ لیا ہوگا اور آپ کے لیے آنے والی زندگی کے لیے بہت مفید ثابت ہوگا، اور آپ اپنے گھر کے باغیچہ کے لیے خود سے گرافٹنگ کر لیں گے۔ ہماری اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔